سجدے نجات اور بخشش کے سالار سجدے جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے سجدوں کے شوقین قاضی کہاں ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا، جیت نہ پائے تجھ سے کوئی ایسا تو غازی بن جا۔ توڑنے والے خود بنائیں گے مسجدیں اپنی، لیکن شرط یہ ہے پہلے تو نمازی بن جا، نمازی بن جا۔ ڈیڈ لائن بڑھ گئی صدر ذی احتشام اور عزیزان ذی وقار، تعلیم دراصل ذہنی، جسمانی اور اخلاقی تربیت کا نام ہے، جس کے ذریعے کوئی بھی قوم اپنے ثقافتی، تہذیبی، ذہنی، سماجی اور معاشرتی فکری ورثے کو آئندہ نسلوں تک پہنچاتی ہے۔ قوموں کے عروج و زوال میں تعلیم کا بڑا عمل دخل ہے۔ جن قوموں نے تعلیم پر توجہ دی وہ ہمیشہ سرخرو ہوئی اور ہر میدان میں نصرت و کامرانی سے ظفرمند ہوئی۔ قومیں ہمیشہ اسکولوں اور درسگاہوں میں سنورتی ہیں، معماران ملت تعمیر ملت کا رول ادا کرتے ہیں۔ رائزنگ لائٹ کی تعلیمی خدمات ازہر من الشمس ہیں۔ اساتذہ کرام کی شبانہ روز کی محنت، لگن، فرض شناسی، پیشن، ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کی تعلیمی خدمات سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ حالیہ رزلٹ ان کی مثالی اور اعلیٰ کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یقیناً یہ ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی نہ سٹیج تے گلے نہ پھاڑے۔ لازم ہے کہ ہو علم کے ساتھ عمل بھی، سرسبز جو اشجار ہیں وہ رکھتے ہیں پھل بھی۔ اب آپ کے سامنے مقام علم کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں گریڈ 10 کے عبداللہ یاسر۔ بچے بھی پڑھ دینا نا، پڑھ دینا فری ہے سونے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی۔ اسوہ مصطفیٰ کی یہ تعریف ہے، اسوہ مصطفیٰ کی یہ تعریف ہے، روشنی 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 روشنی۔ خلقت اولی خاتم المرسلین، خلقت اولی خاتم المرسلین، آپ پہلی کرن آخری روشنی۔ ایک امی لقب کا یہ اعجاز ہے، ایک امی لقب کا یہ اعجاز ہے، آدمی کو ملی علم کی روشنی۔ محترم صدر جلسہ اور میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، علم اسلام کی بنیاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اسلام کا ستون قرار دیا ہے۔ یہ علم ہے جس کے ذریعے انسان نے اپنے خالق و مالک کو پہچانا اور اس پر اپنے حقائق و معارف کے ضمائر عیاں ہوئے۔ چنانچہ پہلی وحی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی علم کے متعلق تھی، ارشاد خدا بندی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اپنے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے ان کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اور تمہارا پروردگار بہت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔ سامعین مکرم، اسلام نے پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے لکھے افراد کے درمیان حد فاصل کھینچی ہے۔ اسلام علم رکھنے والوں کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور عالموں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔
ارشاد خداوندی ہے، کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں عبداللہ بن مسعود میں علم آیا تو وہ افقہ الناس بن گئے، ابی بن کعب میں علم آیا تو وہ اقراء الناس بن گئے، عبداللہ بن عباس میں علم آیا تو وہ امام المفسرین بن گئے، امام ابو حنیفہ میں علم آیا تو وہ امام المجتہدین بن گئے، امام ابو یوسف میں علم آیا تو وہ قاضی القضاء بن گئے، امام بخاری میں علم آیا تو وہ امام المحدثین بن گئے، علماء گنگوہی میں علم آیا تو وہ فقیہ الامہ بن گئے، سید انور شاہ کشمیری میں علم آیا تو وہ امام العصر بن گئے، حضرت مدنی میں علم آیا تو وہ شیخ العرب و عجم بن گئے، حضرت تھانوی میں علم آیا تو وہ شیخ العرب و عجم بن گئے، مولانا سلیم اللہ خان زید مجدہ میں علم آیا تو وہ شیخ الحدیث بن گئے۔ الغرض علم جس کے اندر آتا گیا وہ چمکتا گیا، دمکتا گیا اور مہکتا گیا۔ ایک اللہ والے کا مقولہ ہے، جس آدمی میں علم نہیں وہ آدمی نہیں جانور ہے، اور جس گھر میں کوئی علم والا نہیں وہ گھر نہیں جانور کا ڈربہ ہے، اور جس ملک میں علم کا رواج نہیں وہ ملک نہیں حیوانات کا جنگل ہے۔ معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علم حاصل کرو کیونکہ علم کی طلب عبادت ہے، علم کا مذاکرہ تسبیح ہے، علم کی تلاش جہاد ہے، بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے، مستحقوں میں علم خرچ کرنا تقرب ہے، علم حلال و حرام کا نشان ہے، دنیا و آخرت میں روشنی کا ستون ہے، تنہائی میں مونس ہے، پردیس میں رفیق ہے، خلوت میں ندیم ہے، اور راحت و مصیبت کو بتانے والا ہے، دشمن کے مقابلے میں ہتھیار اور دوستوں میں زینت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ گرامی قدر حاضرین، یہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا فیضان ہے کہ مسلمانوں نے علم سے لو لگائی اور دیگر علم و فنون کو بلندیوں تک پہنچایا۔ علم و حکمت اور تحقیق و تدقیق کے میدان میں مختلف اقوام اپنے اپنے زمانے میں دنیا پر حکمرانی کرتی رہی۔ انسانی تہذیب کی ترقی یافتہ دور میں یونانی تقریباً 200 سال تک علم و فنون پر چھائے رہے۔ رومیہ کا عروج بھی 400 سال سے زیادہ چل نہ سکا، لیکن مسلمانوں نے 700 برس تک علم و حکومت پر حکومت کی، علم و فنون پر حکومت کی۔ ان 700 برسوں میں اسلامی دنیا میں سائنس، ٹیکنالوجی اور علم و فنون کے ہر شعبے میں نابغہ روزگار شخصیات پیدا ہوئیں۔ بغداد، کوفہ، بصرہ، قاہرہ، قرطبہ اور سمرقند و بخارا کے ساتھ دیگر کئی شہر مرجع علم و فنون کا میزن رہے اور اسلام کی عظمت و حشمت کا ڈنکا ہر سو بجتا رہا۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے علم و حکمت سے اپنا ناطہ توڑ لیا تو اہل مغرب ہم پر حاوی ہوتے چلے گئے۔ وہ ہمارے علمی اور فکری سرمایہ سے اپنی برتری کا آغاز کرتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں مسلمان تنزلی اور قاہری کا شکار ہوتے چلے گئے۔ اہل مغرب بام عروج پر چڑھتے گئے، ایجادات و اختیارات ان کے دامنوں میں گرتا چلا گیا، زمام قیادت پر ان کا قبضہ ہوتا چلا گیا اور وہ پوری دنیا میں اپنا لوہا منواتے گئے۔ مسلمان دنیا کے ہر خطے میں مغلوب ہوتے گئے۔ حاضرین مجلس، میری بات سن لیجئے، دلوں میں بٹھا لیجئے کہ ان کے بغیر اسلامی دنیا کی قیادت، مسلمان ممالک کی نظامت، خلفائے راشدین کے طرز پر سیاست، عدل و انصاف کا قیام، قرآنی نظام کا قیام مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ حاضرین مجلس، شعر کہتا ہے سعادت سیادت عبادت ہے علم، سعادت سیادت عبادت ہے علم، بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم، بے شبہ وہ جو علم کی دولت سے ہے خالی، بے شبہ وہ جو علم کی دولت سے ہے خالی، کہنے کو بشر ہے بشیرت سے ہے خالی، لازم ہے کہ ہو علم کے ساتھ عمل بھی، لازم ہے کہ ہو علم کے ساتھ عمل بھی، سرسبز جو اشجار ہیں وہ رکھتے ہیں پھل بھی۔ شکریہ والسلام۔ حاضرین محفل، تعلیم انسان کو عرفان ذات اور خود بینی کی صلاحیتوں سے پرور کرتی ہے۔ تعلیم انسان کے